نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 73 تک ہم نے کر لیا تھا، یا 73 کرنی ہے ہم نے؟ جی آیت نمبر 73 ہم نے کرنی ہے، بالکل بالکل آیت نمبر 73 سے ہم نے شروع کرنا ہے آج کرنا، آگے ہو جاؤ ذرا، جس میں کہ جس طرح جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد سیدھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع جاتی۔ آپ یقین کریں کہ پورے قرآن میں آپ اللہ کرے کہ آپ کو مکمل اس سب کرنے کا ملے تجربہ ہو، آپ دیکھیں کہ جہاں پہ شرک کی بات آئے نا، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ ہی ہو نہیں سکتا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ ماں کانا من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا بس، تو اللہ ہمیں بھی شرک کرنے والوں میں سے نہ بنائے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہاں اور ہوا وہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کی ضمیر ہے یہ؟ مذکر کی ضمیر ہے اور واحد کی ہے، اور وہ پھر اور کیا؟ الذی، دوبارہ وہ جو تو پھر جب ہم رکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا آ جاتا ہے؟ وہ ذات جو، یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور اچھی طرح سے بتا، وہ ہے، وہ ذات ہے جو اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ خلق کا خلق کی روٹ ہے، اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، کس کو؟ یعنی انسان پیدا کرنا تو ایک الگ بات ہے، وہ چھوٹی چیز ہے۔ السماواتی، آسمانوں کو، السماواتی، السما آسمان ہوتا ہے، واتی کھڑا جمع کے زیادہ، آسمانوں کو، اور کسے؟ وہاں اور الارض، زمین کو، ٹھیک ہے، زمین کو۔ اچھا جی، اس نے وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، میں ذرا ایک منٹ پنکھا تھوڑا سا آہستہ کروں، اسی بھی چل رہا ہے پنکھا، مجھے گرمی لگ رہی ہے، پھر اس کی آواز آپ کو تنگ کرے گی نا، اس لیے میں نے کہا میں ذرا پنکھا تھوڑا اور کم کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، اچھا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا؟ بالحق، بازر بھی ساتھ اللہ، دیکھیں الحق، کس کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حقیقت۔ یہ زمین آسمان کی پیدائش ہے، حقیقت ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، ہاں سچ مچ ہے، سچ ہے۔ آپ دیکھیں اس کو کوئی مذاق نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے، جو اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا کہ میں نے اور زمین آسمان کھیلتے، ہم نے زمین اور آسمان کو کھیلتے بھی نہیں بنایا، سوچ سمجھ کر۔ حق کا مطلب ہے حقیقت میں ہے، اور بڑی ناپ تول کے ہر ایک چیز اس کے اندر جو رکھی ہے نا، پھر تمہیں پیدا کیا ہے تو بڑی حقیقت، سچ اور حق کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگلا کیا رہا ہے؟ وہاں اور یوم، جس دن، یہ ایک جملہ تھا پورا، ٹھیک ہے، کہ اس نے آسمان اور زمین کو حقیقت میں حق سچ بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کھیلتے کھیلتے بنا دیا، یوں ہی بنا دیا۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ وہاں اور یوم، جس دن، اور کسی دن کی طرف اشارہ ہے نا، یوم جس دن، یقول، یا وہ کے لیے،
اللہ تعالیٰ قول کہنے کے لیے، فرمانے کے لیے، جس دن وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ کن، تو ہو جا، کن واحد گل نے ہو جا، خالی تو ہو جا نہیں، صرف ہو جا، ٹھیک ہے، ہو جا، پس یا وہ کونا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس دن وَيَوْمَ يَقُولُ، جب وہ کہے گا کن فیکون، پس وہ تو ہو جا، تو وہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ قولہ، بات اس کی، قول اس کا، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بات اس کی، یا یہ بہت ہی ساتھ جڑ گیا ہے، بات اس کی بھی کہہ سکتے ہیں، کہنا اس کا، کہنا اس کا، اللہ تعالیٰ کا کہنا، الحق، حقیقت، سچ مچ، ٹھیک ہے۔ پھر وہی، جب زمین حق ہے، اس کو پیدا کرنے والا حق ہے، حقیقت میں پیدا کیا ہے، تو وہ یہ بھی حقیقت نہ بھولیں کہ وہ اس کو ختم کر دے گا، جس دن وہ چاہے گا، وہ صرف کہے گا ہو جا، تو وہ ہو جائے گی، وہ ہو جانے والی کیا ہے؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لا واسطے ہو اسی کے، اور واسطے ہو اس کے، واسطے اسی کے کیا ہے؟ ملک، ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک، ملک ہوتا ہے بات، مالک، مالک کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ، بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ اختیار، تو واسطے اسی کے اختیار ہیں، یا اختیار بھی کہہ سکتے ہیں، اختیارات بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کے؟ یوم، جس دن، واسطے اس کے اختیار ہیں، یا مالک ہے، یا بادشاہ ہے، جس دن، اس دن وہ بادشاہ ہوگا، جس دن، ٹھیک ہے، جس دن ینفخ، یا وہ نون فا خوان، نفخ روٹ ورڈ ہے، نفخ کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، ٹھیک ہے، جس دن وہ پھونکے گا، ٹھیک ہے، جس دن وہ پھونکے گا، کس میں پھونکے گا؟ فی بیچ، اللہ تعالیٰ نے خود نہیں پھونکنا، ہم سب جانتے ہیں پھونکنے والے کون ہوں گے؟ اسرافیل، جیسے سور، سور پھونک مارنے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسرافیل کا نام بھی اسی طرح بنتا ہے، اسرافیل، سور پھونکنے والے، تو یہ بھونپو ٹائپ چیز اس پہ رکھ کر چہرہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو پھونکے گا، لیکن اب یہاں سے دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ پھونکیں گے تو حضرت اسرافیل، لیکن کہے گا کون؟ اللہ تعالیٰ، تو جب اللہ کے حکم سے ہوگا تو اللہ کی طرف سے پھونکے، ٹھیک ہے، وہ پھونکے گا بیچ سور میں، سور کا سور ہی آئے گا، سور میں، جس دن وہ سور میں پھونکے گا، وہ والا دن بھی اسی کا دن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ کسی نے کیا 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 نہیں کیا، یہ بات پکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں، بتایا ہمیں یہی گیا ہے، زمین آسمان حقیقت میں حق کے ساتھ سچ مچ پیدا ہوئے ہیں، اور جس دن وہ کہہ دے گا وہ بھی حق بات ہوگی، ہو جا تو وہ ہو جائے گی، اور واسطے اسی کے اختیارات ہوں گے جس دن وہ سور پھونکے گا، ٹھیک ہے۔ عالمی، علم ہوتا ہے جاننا، اور عالم کیا ہوتا ہے؟ کھڑا زبر، ہم اردو میں لکھے تو عالم ایسے ہوتا ہے، علم جاننا، عالمی جاننے والا، عربی میں سے کھڑا زبر آتا ہے، ہمارے ہاں الف آ جاتا ہے اس کی جگہ پہ، ٹھیک ہے، عالمی، جاننے والا، جاننے والا، علم رکھنے والا، جاننے والا، کس کو جاننے والا؟ ال مطلب تمام، سارا کا سارا، غائب، غائب کیا؟ نہ نظر آنے والا، پوشیدہ، جو تمہیں نہیں نظر آتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو قبروں میں بند ہیں، جو تمہیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، وہ، اور وہ جو تم نے اپنے اعمال قبروں میں بند کر دیے، کسی نے قتل کر کے بند کر دیا، کسی نے ناانصافیاں کر کے، کسی نے زمین ہتھیا کے، کسی نے کسی طرح بھی،
جس طرح بھی کسی نے کوئی کام کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب غیب پتہ ہے، تمہارے چھپائے ہوئے، تمہارے دلوں کے اندر، تمہاری ہر جگہ میں جہاں جہاں کہیں تم نے چھپا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان غیبوں کا، ٹھیک ہے، تمام غیب. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جاننے والا ہے تمام غیب کا، تمام پوشیدہ باتوں کا. وہاں اور الشہادت، شہادت کیا ہوتی؟ گواہی. شہادت، گواہی کون ہوتی ہے؟ حاضر کی، اور حاضر کو بھی. اب حاضر بھی لکھ سکتے ہیں، نہ نظر آنے والے قبروں کے اندر، حاضر ہم آپ اس وقت موجود ہیں، موجود کو بھی، حاضر کو بھی. تو یہاں پہ حاضر بھی لکھا جا سکتا ہے، اور کیا لکھا جا سکتا ہے؟ ظاہر بھی. جو حاضر ہوتا ہے وہ ظاہر بھی ہوتا ہے، جو چھپا ہوتا ہے پوشیدہ ہوتا ہے وہ راز بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شہادہ کے ساتھ حاضر اور ظاہر، غائب کے ساتھ چھپا ہوا بھی، پوشیدہ بھی، راز بھی. تمہاری راز وہ جانتا ہے، پوشیدہ وہ جانتا ہے، چھپا ہوا جانتا ہے، تمہیں حاضر جو تم کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہراً کیے وہ بھی جانتا ہے، جو چھپا کے کیے وہ بھی جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں اور ہوا وہ، وہاں اور ہوا وہ اللہ تعالی، وہ کیا ہے؟ الحکیم ہے. الخاص کے لیے آ رہا ہے، ہا کاف میم حکم فیصلے کو کہتے ہیں، اور یا درمیان میں حکیم کون ہے؟ خوب فیصلہ کرنے والا. تو کسے کہتے ہیں؟ کمال حکمت والا، کمال حکمت والا، کمال حکمت کے فیصلے کرنے والا. ٹھیک ہو گیا؟ اور کیا ہے؟ الخبیر. اس کے فیصلے کیوں ہیں؟ فیصلے کی بات یہاں کیوں آئی ہے؟ پہ غور کریں. زمین آسمان بنانا کا فیصلہ، کب کائنات بنے گی، کب ختم ہوگی، اس کے اندر کون کون ہوگا، اس کے سارے فیصلے اس کے ہیں. کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. تمام فیصلے آخر تک، ایک بندے نے کب پیدا ہونا ہے، کیسے زندگی، کہاں مرنا ہے، قدر دفن ہونا ہے، سارے فیصلے اسی کے. اسی طرح اس کائنات کے، ایک واحد کے یا سنگل پرسن کے یا پوری کائنات کے سارے فیصلے اس کے، کمال فیصلے ہیں اس کے، کمال حکمت والا. اور الخبیر مکمل خبر رکھنے والا. ٹھیک ہے، خبر خبر. اور یا اس میں ایک آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں مکمل خبر رکھنے والا، یعنی بے خبر نہیں ہے وہ، ہر ایک کی خبر رکھنے والا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، کیا ہم ان کو کہ اس کو کہیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے تو کہ کمال حکمت رکھنے والا اور ہر ایک کی خبر رکھنے والا. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. یہی اس کی بات، اسی ہی کی بات سچی ہے. باقی کسی کی بات سچی ہو نہ ہو، اس کی بات سچی، اس کی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. اب بھی ہے، تب بھی اسی کی بادشاہی ہوگی. غائب اور حاضر کو جاننے والا، اور وہی کمال حکمت والا، پوری طرح سے خبر رکھنے والا. آگے آیت نمبر 74 سے شروع ہو جاتے ہیں جناب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وَإِذْ قَالَ ابراہیم، وہاں اور جب. اب آپ دیکھیں سورۃ بقرہ میں صرف ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کیونکہ بڑی بڑی 4 ہم صورتیں مدنی لکھ کر آئے، تو مکی صورتوں میں تو بہت زیادہ ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، مدنی صورتوں میں کہیں کہیں ذکر آتا ہے. تو مدنی صورت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سورۃ بقرہ میں کہا تھا کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اسے ساری آزمائشیں پوری کی، کوئی ایک نہیں، بہت سی آزمائشوں سے آزمایا اسے، ساری آزمائشیں پوری کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ بالکل حنیفہ، کسی اور کی طرف نہ دیکھنے والے، ایک سیدھا راستہ اختیار کرنے والا، اس کا کسی اور سے کوئی تعلق ہی نہیں، صرف اس کا اصل تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو اس نے راستہ اپنایا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اتنی آزمائشیں، اب یہاں ہمیں مکی صورتوں میں ان کی وہ آزمائشیں بھی نظر آئیں گی. کیوں کہ کون کون سی آزمائشیں تھیں، کیسی کیسی آزمائشیں تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ان کو مکمل کیا، اور ہمیں کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی. ٹھیک ہے، وہاں اور جب، اور جب قال واحد کے لیے آ رہا ہے، کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم، ابراہیم نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مستنی آئے گا، آپ بھی نہ لکھیں، جیسے ایسے لکھ دیں،
جب کہا ابراہیم نے، مطلب آپ کو پتہ ہے جو ہم یہ قرآن لکھوا رہے ہیں دراصل یہ ہمارا کس پہ چلتا ہے؟ یوٹیوب کے اوپر چلتا ہے، آسان قرآن بائے مزمل اس نام سے جو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم لکھ کے دکھا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب میں کہتی ہوں لکھو تو حیران رہتے ہوں گے، ہے نا، کہ یہ لکھنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم قرآن لکھواتے ہیں اور قرآن دیا جاتا ہے، عربی اس طرح سے لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ کو لائنز دی ہوتی ہیں، ان لائنز کے نیچے آپ نے اس کا باقاعدہ لکھنا ہوتا ہے، اسی سٹائل سے میں ان کو لکھ کے بھی دکھا رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ لکھے ہوئے کا عام لوگوں کے لیے میں نے بنایا، عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں بہت زیادہ گرامر کے ساتھ نہیں بتاتی، اتنی گرامر جتنی عام لوگوں کو چاہیے ہم بتاتے ہیں، یہ ہم نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا، میں اس لیے واضح کرتی رہتی ہوں کہ لوگ پریشان نہ ہوں، ورنہ ادروائز جو معلم بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، وہ ان کے ایگزام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کو لکھوایا بھی جاتا ہے اور ان سے سنا بھی جاتا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں، یہ ہم بات کریں ابراہیم علیہ السلام کی، جب کہا ابراہیم نے لی ابی ہی، کس سے لی کہا؟ لام زیر لی، واسطے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم بھی پڑھتے ابھی ہے نا، ابا جان کو کہتے ہیں ابھی، ہم ابو کہتے ہیں، ابا جان یہاں ابھی آ رہا ہے، واسطے باپ کے، والد بھی اب کہہ سکتے ہیں والد کے، واسطے باپ کے ہی اس کے، اچھا اس کے بھی خاص پہلے کسی اور کے باپ کو نہیں کہا، اپنے باپ کو کہا۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد، دادا، پردادا، ان کے بھائی، ان کے چچا، سب کون تھے؟ بت گر، بت بنانے والے، بت گر تھے، ٹھیک ہے؟ سب کا کاروبار بھی اسی سے تھا، روزی رزق بھی اسی سے تھا، سب کچھ اسی پہ تھا، اور یہیں سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بت گھروں، بت بنانے والوں میں سے، پوجنا کی تو بات بعد میں آتی، بت بنانے والے اور ان کی پجاری بھی ہے، بنانے والے بھی، اور ان کے گھر میں اٹھ گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہاں؟ واسطے باپ کے، جس کا نام کیا ہے؟ آزرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آزر بتایا، آزر، ٹھیک ہے؟ اس میں تورات میں اور انجیل میں ان کا نام جو ہے تارا بھی لکھا ہوا ہے، تارا، تارا اس طرح لکھا ہوا ان کا نام، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزر کا نام زیادہ استعمال کیا، ان کا جو اصل نام تھا، تو یہ تارا زیادہ تر دوسری، کیونکہ ہمارا قرآن تصحیح بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر، باپ آزر سے، آزر نام ایسے کیسے رہے گا؟ سے، ٹھیک ہے؟ جب کہا ابراہیم نے واسطے باپ کے اس کے جو کہ آزر ہے، ٹھیک ہے؟ آزر سے، آتت تاخذو، علی زبر آ، کیا؟ تا، تو، خا، زال، واو، خضو، روٹ ورڈ جو میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں، جس کا یہ روٹ ورڈ ہے، جس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ بنانا یا پکڑنا، ٹھیک ہے؟ اور الف، واو، یا حروف علت ہیں، کمزور حروف ہیں، جب روٹ ورڈ میں آتے ہیں آپس میں بدل جاتے ہیں یا پھر گر جاتے ہیں یا زیر زبر پیش میں بدل جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ واو پیش کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اوپر پیش آ گئی، زو، اب بھی خضو پڑھا جا رہا ہے نا، خضو، تو یہاں پہ تو اب ہم کسے کہیں گے؟ آتت تاخیزو، دیکھیں آتت تاخیزو، کیا تو بناتا ہے، کیا تو بناتا ہے؟ آپ کو پتا چلا قرآن نے گواہی دی کہ ان کے والد بت بناتے تھے، کیا تو بناتا ہے، کیا بناتا ہے؟ اصنامن، ہاں جی، کیا ہے؟ صنم، سواد نون میم، صنم، پتھر کے بت کو کہتے ہیں، پتھر کو تراش کے جو بت بنایا جاتا ہے نا، پتھر کا بت، پتھر کا بت، صنم واحد، اصنام جمع، ہمارے گانوں میں صنم صنم بڑا آتا ہے، ہماری شعر و شاعری میں آتا ہے، دیکھ لیں قرآن پتھر کے بت کو صنم کہتا ہے، اور ہمارے ہاں بہت ساری لڑکیوں کے نام صنم لکھے ہیں، رکھے ہیں ہمارے گھروں میں نے خود کی لڑکیوں کے نام صنم دیکھے نا، اسی لیے کہا گیا نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں، تو کیا ہے؟ اصنام جمع،
اسنامن بت، پتھر کے بھی لکھ سکتے ہیں، سمپل بت لکھیں، بت، یعنی کہ یہ سواد ہونا، سواد اس طرح سے اسنام. کیا تو بناتا ہے کچھ بت یا بتوں کو یا بت، کیا بناتے ہیں؟ آلیہتن، آلیہ ہم سب جانتے ہیں، آلیہتن کیا ہے؟ الہ، معبود، جن کی عبادت کی جائے. الہ بھی لکھ سکتے ہیں اور معبود بھی لکھ سکتے ہیں، جن کی عبادت کی جائے اسی کو کہتے ہیں الہ. ٹھیک ہے، آلیہتن کچھ الہ، کچھ معبود. ٹھیک ہے. انی، انی میں کیا ہے؟ شد کے ساتھ بے شک، زیر کے ساتھ آ رہا ہے، زیر، زیر، بے شک. چھوٹی یا میں، بے شک میں. آرا کا، علی زبر آ میں، علی کو حمزہ را یائی، را یا، را حمزہ یا رائی، سوری یہ میں کیا کری، را حمزہ یا رائی، دیکھنے کا، دیکھنا، ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا آنے لگا ہے؟ صرف را استعمال ہوگا، یہ میں کے لیے، میں، را، دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. بے شک میں دیکھتا ہوں کا تجھ کو، یہ دیکھتا ہوں. را ہے حمزہ اور یا گر گئی، بالکل ہی گر گئی. میں دیکھتا ہوں کا تجھ کو، کہ ابا جان میں آپ کو دیکھتا ہوں، تجھ کو. بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو. واہ اور قوما کا، قوم کو تیری، واہ اور قوما کا، قوم کو، کا تیری، قوم قوم میں قومی لکھیں گے، قوم کو تیری، تجھ کو اور تیری قوم کو. ٹھیک ہے. کس چیز میں؟ فی بیچ، کس چیز کے بیچ میں دیکھتا ہوں؟ غلال، زواد لام لام زلل، زلل کہتے ہیں بھٹک جانے کو، گمراہ ہو جانے کو، راستہ گم ہو جانا، خاص طور پہ عقیدے کے. آپ دیکھیں سورۃ فاتحہ میں یہ ورڈ آتا ہے غالین، جو عقیدے میں خاص طور پہ گمراہ ہو جائے، راستہ بدل جائے، تو یہ گمراہی کے لیے، بھٹکنے کے لیے. تو یہاں پہ گمراہی لکھیں گے، گمراہی میں، بیچ گمراہی میں. کون سی گمراہی؟ مبین، میم والی، با یا نون بین، بین سے کیا مطلب؟ بیان، بیان واضح کرنا اس کو. واضح، کھلم کھلی، واضح یا کھلم کھلی، یعنی اتنی کھلم کھلی جو کہ بت بنا بھی رہے اور دوسروں کو بھی اسی میں لا رہے اور سب بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ یاد رکھیں، جب تک وہ یہ باتیں کر رہے تھے نا، ان کو بالکل بھی وہی نازل نہیں ہوئی، وہی ان کو تب نازل ہوئی جب وہ آگ میں ڈال دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرتوں سے پہچانا. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تو بتوں کو بناتا ہے، بتوں کو معبود بناتا ہے، بے شک میں تجھے تیری قوم کو کھلم کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. واہ اور، اب یہ دیکھیں اسی آیت سے پتہ چلتا ہے جو بھی بات میں ہم سے کہہ رہی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دکھایا. واہ اور کذالک، کا طرح، ذالک اس، تو یہ کیا بنتا ہے؟ اسی طرح، اسی طرح، اسی طرح کیا کیا؟ نوری، نون ہم، پھر کیا ہے؟ را بھی آ گیا، یا بھی آ گیا، اور حمزہ غائب ہو گیا، را حمزہ یا، رائی دیکھنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ نوری، نوری ہی آ رہا ہے نا، حمزہ گر گیا ہے اور را اور یا موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم دکھاتے، سوری دکھانے لگے، دکھانے لگے آئے گا، بلکہ دو طرح سے آئے گا، میں لکھتی ہوں. اسی طرح ہم دکھانے لگے، ہم نے دکھایا، ہم نے دکھایا، کیونکہ کام ہو چکا ہے نا، تو اسی لیے جو قرآن ہے دو ٹینسز کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اسی طرح ہم دکھانے لگے، اسی طرح ہم نے دکھایا کس کو؟ ابراہیم، ابراہیم کو. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو، یا اسی طرح ہم
دکھانے لگے ابراہیم کو ملکوت، میم لام کاف ملک واحد، اور ملکوت جو آ رہا ہے لام پہ کھڑا زبر آ رہا ہے، ملکوت بادشاہی، بادشاہی، اختیارات، اختیارات، السماواتی، آسمانوں کے، آسمانوں کے، والارضی، اور زمین کے، اور زمین کے۔ اچھا کون کون سے اختیارات دکھائے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ سورج نکلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا خدا ہو، ٹھیک ہے، سب نے کہا کیونکہ ان کے ہاں سورج دیوتا تھا، چاند دیوتا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا یہ میرا خدا ہے، یہ میرا رب ہے۔ تو جب سورج ڈوب گیا آئے گا، انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سورج دکھایا، چاند دکھایا، ستارے دکھائے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی دکھائی، کیونکہ جس جگہ میں ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں نا، بالکل ہمارا ہی ساتھ بہارت کا علاقہ آپ دیکھ لیں، جہاں پہ پتھروں کو بھی، درختوں کو بھی، پتھروں کو بھی، بلکہ گھر میں ایک بوٹا لگاتے ہیں اس کو بھی الہ نعوذ باللہ اس کو بھی معبود بنا لیتے ہیں، اس کی بھی بندگی کرنے لگتے ہیں، اس کی بھی گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں کوئی بھی چیز چاہیے جس کو وہ الہ بنا لے، وہ چاہے آسمان سے اور زمین سے ہو، ہوا، پانی، بارش، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر کے بیٹھ جاتے۔ تو اس وقت کے ماحول میں عراق کے علاقے ار میں پیدا ہوئے تھے، اور وہاں یہی حالات چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نشانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، ٹھیک ہے، وہی بتا رہی ہوں کہ ان کے اوپر وہی نہیں آئی، نشانیوں سے دیکھا۔ وَلِيَكُونَ، اور لام زرلی تاکہ، اور تاکہ، یا وہ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کونا ہو جائے، ہو جائے، یہ کونا جو ہے نا، ان کے ہاں ایسا ورڈ ہے جیسے ہمارے اردو میں ہوتا ہے ہو جانا، کر دینا، ہو گیا، تو اس طرح سے کیا تھا، ہوا تھا، اس طرح سے کونا، کان، کن، اس طرح کے ورڈ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہو جائے، کن میں سے ہو جائے؟ من المؤمنین، من الموقنین، من سے، کن میں سے؟ ال سارے کے سارے، میم والے، اور واو قاف نون وقن روٹ ورڈ، کس کا؟ وقن آتا ہے یا یقن آتا ہے، تو یقین کا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، آگے کیا رہے؟ یا نون جمع کے لیے، ٹھیک ہے، یا نون جمع کے لیے آ جاتا ہے، تو کیا مطلب؟ یقین کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، یقین رکھنے یا کرنے والوں میں سے، دونوں آ سکتے ہیں، والوں میں سے یہاں سے لیں گے، من الموقنین۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ تعالی ہمیں سورۃ انعام میں یا سورۃ قرآن پاک میں جتنی آیات یہاں بتائی ہیں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، ہمیں اشارہ ہے کہ جس کسی نے مجھے پہچاننا ہے تو زمین آسمان میں میری بے شمار نشانی ہے، میرے بہت اختیار تمہیں نظر آئیں گے، سارے اختیار آپ دیکھیں نا، مالی ہے، وہ پودوں کو وہ بیج پھینکتا ہے، اس کو نہیں پتا بیج کہاں گرا، اور وہ کچھ کر نہیں سکتا جب تک اللہ تعالی رب، اللہ اس کو اگنے کی اجازت نہ دے، اس کو پھاڑے نہ، وہ فاطر السماوات والارض، ہر گٹھلی کو پھاڑنے والا وہی ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں یہ اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ صرف تم تھوڑا سا کام کر سکتے، باقی سارا اس کے اختیار میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے رہے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فلما، پھر وہی آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، بڑے سخت شرکیہ ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پس، لا البتہ، ماں جب، جو ہوتا ہے لیکن اس کو ملا کے البتہ جب، جنہ، اب یہ ورڈ آپ کو نظر آئے گا، جنہ، یہ ایک تھوڑا سا پہلے مٹائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے یہ کیا آ رہا ہے، روٹ ورڈ دیکھیں، لفظ کیا آ رہا ہے؟ جنہ، نون پہ شد آ رہا ہے، جنہ، جنہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو ورڈ کیا بتایا تھا، جیم نون جنن، روٹ ورڈ جنن، دو نون آتے ہیں، شد کے پلس ہو گیا، جس کے جنت، نون پہ شد آتا ہے،
ہے نا, جنت میں آتا ہے جہاں, اور پھر اس میں آتا ہے کیا اسے کہتے ہیں, جن, جن, پھر کس میں آتا ہے جنون اور جنین, یہ سب کیا ہے, جنت نہ نظر آنے والی, جن نہ نظر آنے والا, جنون نہ نظر آنے والا, جنین ماں کے پیٹ کا بچہ جو نظر نہیں آتا, اندر ہوتا ہے, ماں بھی خالی دیکھنے سے محسوس کرتی. تو جنن کا مطلب یہاں پہ کیا آیا, جنہ, یہاں پہ بھی اندھیرے کو کہا گیا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا, جب اندھیرا ہو گیا, جب اندھیرا ہو گیا, ٹھیک ہے. بس البتہ جب اندھیرا ہو گیا, علیہ, اللہ اوپر ہی اس کے, اوپر اس کے کس کے جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر, اللیلہ رات کا, اندھیرا رات کا ہوتا ہے نا, اللیل رات کا. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں چھپا لیا, ٹھیک ہے, جنن مطلب چھپ جانا, نظر نہ آنا, چھپا لیا اوپر اس کے رات نے, سب کچھ چھپا لیا, رات کا اندھیرا ہو گیا, تو یہ اندھیرا بیسٹ ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. جنہ اندھیرا ہو گیا اوپر اس کے رات کا, را, 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 روٹ ورڈ کیا تھا, را حمزہ یا رائی روٹ ورڈ ہے, اس پہ حمزہ آتی ہے. رائی کا مطلب دیکھنا, تو یہاں پہ کیا ہے, را, یا اس میں سے گر گئی ہے, ٹھیک ہے, اور را کے اوپر کیا آیا ہے, کھڑا دم ہے, را, ٹھیک ہے, دیکھنا. تو اس میں اس نے دیکھا, اس نے دیکھا, ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کسے, کوکب, کوکب ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے کوکب. کوکب کسے کہتے ہیں, ستارہ, اور کوکبن ایک ستارہ, ایک ستارے, اس نے دیکھا ایک ستارے کو, ٹھیک ہے. قولا, اس نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, قولا, اس نے کہا, کیا کہا, ہاذا, یہ, مذکر ہاذا, یہ ہے, یہ ہے, ربی, رب میرا, چھوٹیا میں کے لیے یا میرے کے لیے, میں, میرا, مجھ کو, چھوٹیا, یہ ہے رب میرا, اس نے کہا یہ ہے رب میرا. فلما, فاپس, لا البتہ, ماں جب, فاپس, لا البتہ, ماں جو ہوتا ہے, یہاں بھور جب بن جاتا ہے, جب, پس البتہ جب, افلا, الف فا لام, الف پہ حمزہ ہوتی ہے, افل کا مطلب کیا ہوتا ہے, ڈوب جانا کسی چیز کا, ٹھیک ہے, گم ہو جانا, ختم ہو جانا, ڈوب جانا. تو یہ غائب ہو جانا, یہاں کیا ہے, الف کے اوپر کیا ہے, زبر آ گیا, افلا, وہ ڈوب گیا, وہ غائب ہو گیا بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ڈوب گیا. ڈوبنا ستارے کا ہے, انسان کسی کا ڈوبنا, پانی میں ڈوبنا نہیں ہے, یہ غائب ہو جانا, ختم ہو جانا, غائب زیادہ بہتر لفظ لگے گا, ٹھیک ہے, اس کے لیے. لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں ستارے کا ڈوب جانا. جب وہ ڈوب گیا یا غائب ہو گیا, قالا, اس نے کہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اس نے کہا, کیا کہا, لا احب, لا نہیں, نہیں, الف زبر آ, میں, ہا, با, با, حب, کیا ہے یہ, با پہ شد ہے, حب کسے کہتے ہیں, محبت کا روٹ ورڈ ہے. حب ویسے دانے کو کہتے ہیں, ایک دانہ, ایک دانہ ہی ہوتا ہے محبت کا, جو انسان کے دل میں جاتا ہے اور وہ محبت بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. نہیں میں محبت رکھتا, محبت رکھتا, یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں, نہیں میں پسند کرتا, دونوں آ سکتے ہیں. نہیں میں دوست رکھتا, کس کو, الآفلین, ال سارے کے سارے, افل روٹ ورڈ ہے, اور افل سے آفلین, ڈوب جانے والوں کو, غائب ہو جانے والے, غائب ہو جانے والے, یا ڈوب جانے والوں کو.
رب میرا نہیں ڈوب سکتا، مطلب اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک چھوٹی سی بات آپ کو نقطہ سمجھاؤں یہاں پہ، اگر شاید آپ کو سمجھ آئے، وہ یہ کہ دن کے وقت میرے سارے کام جو رب کر رہا ہے، اگر ستارے کو کہا جا رہا ہے، اگر کسی ایسی چیز کو کہا جا رہا ہے، تو اگر وہ دن کے پھر کام کون کر رہا ہے؟ اگر رات کے، وہ تو رات کو آئے گا، وہ ستارہ تو رات کو آئے گا، وہ تو رات کے کام کرے گا. دن کو کون ہے اس کی جگہ پر؟ وہ رب، وہ جو جائے نہ کہیں، وہیں کا وہیں موجود ہو. تو پھر اس طرح یہ تو رب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہی میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا ڈوب گیا یا غروب ہو گیا؟ اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا. فلما، فا پس، لا البتہ مہا جب، پس البتہ جب، را، پھر وہی ورڈ ہے را حمزہ یا رائی، اس نے دیکھا. جب اس نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ القمر، چاند کو. چاند کو اس کے ساتھ ال کیوں آتا ہے؟ خاص چیز نا اللہ تعالیٰ کی. چاند کو، یہ چاند تو کیا ہے، ستارہ تو چھوٹا سارا تھا اور کم چمک تھی، لیکن چاند کیا ہے؟ بازغہ، با غائن، بازا غا بزخ. دیکھیں بزخ روٹ ورڈ ہے، بزخ. بازغہ کسے کہتے ہیں؟ بزخ کہتے ہیں چمکدار بہت. تو بازغن، بازغہ نام بھی رکھتا ہے لوگ، بازغن چمکدار، یعنی بہت چمکنے والا. یہ تو بہت ہی چمک رہا ہے، کم از کم سورج سے کم لیکن ستاروں سے تو زیادہ ہے نا. تو خوب چمکتا ہوا. قالا، اس نے کہا، وہ بولا، اس نے کہا وہ یا وہ بولا، ہاذا ربی، ہاذا یہ ہے، ربی رب میرا. آسان. قالا ہاذا ربی، یہ ہے رب میرا. فلما، فا پس، لا البتہ ما جب، بالکل وہی ورڈ آئیں گے. پس البتہ جب، پھر وہی آ رہا ہے افلا، ڈوب گیا، غروب ہو گیا. وہ غروب ہو گیا، ہم غروب ہی لکھتے ہیں، غروب ہو گیا. ٹھیک ہے، غائب ہو گیا، غروب ہو گیا. قالا، وہ بولا، یا اس نے کہا. وہ بولا کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا اچھا نہیں لگتا ہے نا، وہ بولا، وہ بولی، اس نے کہا. ٹھیک ہے، بس البتہ جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا لا ان، لا البتہ ان، اگر، البتہ اگر، لمنا، یا وہ، ہا دا یا ہدی روٹ ورڈ ہے ہدایت کا. ٹھیک ہے، اور ہدایت کے ہا دال یا ہدی ہے، یا یہ زیر کو، زیر کو، تو نیچے زیر آگے دیکھیں. البتہ اگر نہ وہ ہدایت ہوئی یا ہدایت دی. ٹھیک ہے، ہدایت دی یا ہوئی، نی مجھ کو، مجھ کو. ٹھیک ہے، یا مجھے. اگر نہ وہ ہدایت دی مجھ کو، نہ وہ ہدایت ہوئی مجھ کو. اب اس کا دوسرا مطلب کیا بنتا ہے؟ ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی پڑے گی، پھر آپ کو ہدایت ملے گی. اور وہ دعا کر رہے ہیں، اگر ہدایت نہ دی مجھ کو، ربی رب نے میرے، ربی رب نے میرے، اگر نہ وہ ہدایت دی مجھ کو رب نے میرے، لَأَكُونَنَّ، لا البتہ، تاکہ لکھو دور چلا جائے گا، لا البتہ، الف زبر آ، میں، کونا آگے کونن آ رہا ہے، کونا ہو جاؤں گا، نون مشدد ضرور، کونن ضرور. یہ نون مشدد تاکیدی ہوتا ہے، زور دینے کے لیے.
کبھی کبھی یہ لا کے ساتھ بن کے لن بن جاتا ہے، ہرگز نہ ہو جاتا ہے، کبھی ضرور ہو جاتا ہے. البتہ میں ضرور ہی ہو جاؤں گا، یہ ضرور پلٹ کے پھر یہاں آ جائے گا. یہاں البتہ میں ضرور ہی ہو جاؤں گا. کیا ہو جاؤں گا؟ من القوم الظالین، من سے القومی، قوم میں سے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں میں سے. قوم لوگوں سے مل کے بنتی ہے نا، ایسے لوگوں میں سے. کون سے؟ جو کون ہے؟ الضالین. یہی آتا ہے سورۃ فاتحہ میں ورڈ، ہے نا، گمراہ، بھٹکے ہوئے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ میں ایسے لوگوں میں سے نہ کر جو مغضوب اور ضالین ہو. تو پھر کیا ہوا؟ یہ دعا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس کا کیا مطلب ہمیں پتہ چلا کہ شرک سے بچنے کی دعا، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور ظالم لوگوں سے بچنا چاہیے. تو یہاں پہ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، اس نے کہا یہی میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا یقیناً اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو بلا شبہ میں تو ضروری گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. فلما، پس، لا البتہ، ما جب، پس البتہ جب، رآ، رآ کیا؟ اس نے دیکھا، اس نے دیکھا. کیا دیکھا؟ الشمس، کس کو جی؟ سورج کو. اب تو یہ تو اس سے بھی بڑا تھا، ہے نا. بازغتن، یہ بھی کیا تھا؟ بازغتن، خوب چمکتا ہوا. بولتا کیوں ہے یہ؟ مؤنث، ٹھیک ہے، خوب چمکدار، خوب چمکدار، خوب چمکتا ہوا. قالا، اس نے کہا، اس نے کہا، ھذا ربی، ھذا یہ ہے، ربی رب میرا، یہ ہے رب میرا. اب پھر اور کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ ھذا اکبر، ھذا یہ، یعنی یہ تو، اکبر الف بارہ سب سے، کاف بارہ قبر بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہوگا. بہت خوب چمکدار بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ یہی میرا رب ہوگا. یعنی آپ دیکھیں کہ لا علمی جس کو ہے اس کو نہیں پتا چل رہا نا، تو وہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہوگا. فلما، پس، لا البتہ، ما جب، پس البتہ جب، افلت، پھر وہی روٹ ورڈ ہے، افل آیا نا، افلا ڈوب جانا، تا مؤنث کے لیے. وہ ڈوب گیا، جب وہ ڈوب گیا غروب ہو گیا، جب وہ ڈوب گیا وہ غروب ہو گیا، ٹھیک ہے. قالا، اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. قالا، اس نے کہا، کس سے کہا؟ اپنی قوم سے. یا قومی، یا اے قومی، قوم یعنی ان کی قوم ہر بت کو مانتی تھی، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ہر ایک کو وہ پوچھتی تھی. تو قوم پہ حیران ہو گئے. اے قوم، میم کے نیچے زیر میری، قوم کا قوم آئے گا، اے قوم میری. یہ قومی اس طرح سے ہے، یا اس میں زیر بن گئی ہے، ٹھیک ہے. اے قوم میری، انی بے شک میں، انی بے شک، چھٹیا میں، بے شک میں، بری ہوں. اب یہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ بری. یہ ہم نے سورۃ بقرہ میں لکھا تھا، برا، بارا الف حمزہ برا. برا کسے کہتے ہیں؟ ہمیں اردو میں کہتے ہیں بری الذمہ قرار دینا، ٹھیک ہے. بری الذمہ، بیزار، لا تعلق، یہ اس کے میننگ بنتے ہیں،
دیکھیں پورا اس میں کیا ہے. اب ہم اس لفظ کو دیکھیں کس طرح سے بنا ہے لفظ. یہ برا ہے، بارہ الف حمزہ برا. اب اس میں کیا ہے جی، اس کے اوپر حمزہ ہے. اب یہاں پہ کیا ہے جی، الف واؤ یا حروف علت ہے، علت ہے نا. تو کیا ہوا ہے، یہ یا اور حمزہ اتر کے نیچے بریم. اور بریم پہ دیکھیں بڑا انتہائی بیزار ہوں میں. جب مد آتی ہے نا بریم، بیزار ہوں میں، بری طرح سے بیزار ہوں میں نے کہا شاید زیادہ لمبا بنانے سے زیادہ بیزاری آ جائے گی. بیزار ہوں، بے شک میں بیزار ہوں. کس سے؟ مما، من سے، ما جو، من سے ما جو، اس سے جو، ان سے جو، جن سے تم کیا کرتے ہو، تشرکون، تم شرک کرتے ہو. وانون جمع کے لیے، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، شریک بناتے ہو. کس کا؟ اللہ کا، اس رب کا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. پھر وہ سارے ان کے جملے آتے ہیں، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو. با محاورہ سنے. پھر جب اس نے سورج خوب چمکتا ہوا سورج دیکھا، اس نے کہا یہی میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا اے میری قوم، بے شک میں اس سے بری ذمہ ہوں، میں اس سے لا تعلق ہوں جس کو تم شریک بناتے ہو. اور یہ ہے وہ دعا جو آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں قربانی کی دعا ہے. لیکن آپ غور کریں کیا دعا کتنی زبردست ہے نا، کہ انی، کیا فرماتے ہیں، انی، بے شک میں نے، بے شک میں نے کیا کیا ہے، میں نے، بے شک میں نے وج، واو جیم ہاں وج کہتے ہیں چہرے کو، چہرہ. ٹھیک ہے، چہرہ کیا ہوتا ہے، منہ ہمارا. وجہت، تاپشتو میں، چہرہ پھیرا. آپ یوں لکھیں، چہرے کو پھیرا میں نے. چہرہ ہی غلط ہوتا جا رہا ہے. چہرہ پھیر لیا، تاپشتو میں نے، بے شک میں نے چہرہ پھیر لیا میں نے. ٹھیک ہے، منہ کو موڑ لیا میں نے. آپ کو منہ بھی لکھا ہوا آئے گا، موڑ لیا میں نے. وجہیا، چہرہ میرا، وجہیا دیکھنا، وجہیا چہرہ میرا. یہ والی حالی نہ ہوتی، ویسے ہی بنتی جا رہی ہے. چہرہ چھوٹیا میرا، منہ میرا. ٹھیک ہے، بے شک چہرہ پھیر لیا میں نے، منہ میرا، چہرہ میرا. للذی، لام زیر لی واسطے، الذی وہ جو اس ذات کے لیے، جو واسطے اس ذات کے جس نے. ٹھیک ہے، بے شک میں نے منہ موڑ لیا، منہ اپنا، چہرہ میرا، واسطے اس ذات کے. فاتورا، فا تورا فتر. یہی بات ابھی میں آپ کو کہہ رہی تھی، بیج، دانا، بیج کسی بھی چیز کا لگا لیں آپ، پھٹ ہی نہیں سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو. وہ فاتر ہے. فاتر ہے کہتے ہیں پھاڑ دینے والا، پھاڑ دینے والا. فطر پھاڑنا، فطر پھاڑنا، فاتر پھاڑ دینے والا ہوتا ہے. یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، تو فاتارا، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھیں آپ کو فاتر بھی ملے گی، فاترہ بھی ملے گا. تو انعام ہاں اسی میں آئے گا، اسی کے اینڈ پر بھی آئے گا کہ جب بیج پھٹتا ہے تو اس کی بھی بات ہوگی. تو اس میں فاتر آئے گا، تم اس کیا لکھیں گے، جس نے، واسطے اس کے جس نے، اللہ جس نے فاترہ پیدا کیا. اب پیدا کیا آ رہا ہے، میں تو کہہ رہی ہوں پھاڑنا. پیدا کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں آپ کو یہ ورڈ پیدا کیا کے لیے ملے گا. کیوں؟ کیونکہ زمین آسمان بھی پھٹ کر الگ ہوئے. مکی صورتوں میں آیا نا کہ میں نے حکم دیا زمین اور آسمان کو کہ آؤ، اور اس کا تو وہ آئے
وہ پھٹ کے الگ ہوئے. ہمارا بھی بگ بینگ کا جو تصور بتاتا ہے کہ کیسے زمین پھٹ کر بنی. ہر چیز جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے پھٹ کر بنتی ہے. زمین پہلے وہ بیج پھٹتا ہے، پھر زمین پھٹتی ہے، پھر اس کے اندر نکلتی ہے. اس طرح ہر چیز کی جو ہے نا جو پیدائش ہے وہ پھٹ کے ہوتی ہے. تو اصل وہ پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ پھاڑ کے پیدا کرتا ہے، جس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو. اگر میں پھاڑنا لکھیں تو پھاڑنا کوئی آسمانوں کو پھاڑنے والا نہیں، پیدا ہی پھٹ کر ہوئے ہیں. جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو. جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. اور کیا ہے؟ حنیفن. یہ کیا ہے؟ وجہتو. شروع میں آ رہا ہے نا، منہ پھیرا میں نے، وجہ پہ چہرہ میرا کس کی طرف؟ حنیفن. ہا نون فا حنف روٹ پڑا. حنف، حنف کہتے ہیں ایک رخ کا ہوتا رہنے والا، ایک کا رہنے والا بن کر. ٹھیک ہے، تو یہاں حنیفن آ رہا ہے، یا اس کے اندر آئے گا اور فا کے ساتھ الف آئے گا. حنیفن. یکرخا کہہ سکتے ہیں، یکرخ، ایک کا ہو کر رہنے والا، ایک کا ہو کر رہنے والا، بالکل ایک راستے والا، ایک راستے والا، راستہ نہ موڑنے والا، راستہ بدلنے والا نہیں. یکرخ کہتے ہیں نا، یکرخا. حنیفن، چہرہ میں نے صرف ایک رخ کی طرف کر لیا، چہرہ میرا وجہ للذی حنیفن، اس کی طرف جو پیدا کرتے ہیں اس کی طرف بالکل سیدھا، بالکل سیدھا ایک رخ والا. وہاں اور ماں نہیں، اور نہیں ہوں، انا میں، انا میں، من المشرکین، من سے، السارے کے سارے، میم والے شین کاف شرک اور یان جمع کے لیے، شرک کرنے والوں میں سے. یہ تھا جملہ. ٹھیک ہے، سے یہاں سے لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں لکھ دیا وما کان من المشرکین، وہ نہیں تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے. یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے بار بار کن کو دیا؟ سب سے پہلا پیغام تو مشرکین مکہ کو. یہ مشرکین مکہ ڈائریکٹ وہی اتری نبی علیہ وسلم آ کے خانہ کعبہ پہ میں کھڑے ہو کر اور ان کو سنا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، دین ابراہیمی کو بچاؤ. تو ابراہیم تو یہ کہتا تھا، ابراہیم تو کہتا تھا کہ یہ جو بت ہے میں ان سے بیزار ہوں، مجھے تو یہ بت چاہیے ہی نہیں، تم بت بنا کر بیٹھے اور تم شرک کر رہے ہو. جبکہ ابراہیم کہتے ہیں وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. اور پھر بار بار اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا وما کان من المشرکین، اور وہ تھا ہی نہیں شرک کرنے والوں میں سے. تو یہ سرٹیفکیٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، زبردست سرٹیفکیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کی زبان سے بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا، اس کی طرف رخ کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ایک اللہ کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. ٹھیک ہے، بس یہیں تک. آیت نمبر 80 سے ہم انشاءاللہ کل کریں گے. ابھی ٹائم بھی ہو گیا، 7 o'clock بھی ہو گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے کریں گے. آگے تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اتنا تو یہ ہم نے آج ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا نا، انہوں نے پھر اپنے لیے کہا، اور باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی اس کا کل کریں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.